میرے پاکستانیوں آج تو میں حیران اور پریشان ہو گیا. اگر اس وقت جنگ نہیں ہو رہی نا تو اس لیے نہیں کہ ٹرمپ نے کہہ دیا. ٹرمپ کے والد صاحب نے بھی کہا ہوتا نا, اس کے ابا جان نے بھی. تو جس شخص کا نام مودی ہے اور جو اس کے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں وہ کسی ٹرمپ شرمپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اسے کیا سمجھا جائے؟ کچھ پلان کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے یا بس ایک لمحہ تھا یا ایک اشارہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے انڈیا کے بارے میں جو بات ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان برا نیبر ہے, یہ ایسا نیبر ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور کوئی ٹرمپ جو دن میں 70 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون ٹرمپ کون ہوتا ہے. وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے جنگ کی, پاکستان پر حملہ کرنے کی, اور جو شیک ہینڈ ہے انہوں نے وہ جان کے اس لیے کیا ہے کہ یہ سمجھے کہ بس سب خیر ہے. سمپل سی بات ہے کہ یار دیش تو دیش ہوتا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں, جو مجھے لگے گا کہ بھارت ماں کے لیے اچھا ہے, وہ اچھا ہو برا ہو, مجھے کوئی بھی قانون توڑنا پڑے, اگر دیش ہت میں ہے اور آدیش ملتا ہے تو قانون ٹوٹے گا. کہ برکس سور پاکستان کا ہے وہ ڈاکٹر جے شنکر, مطلب ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ان کی تو کوئی مطلب, وہ تو بہت زیادہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ان کا. اور تیاریاں پوری ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر کہ ہم نے انتقام کیسے لینا ہے. ہاں جی, تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا جی. ساری فوج کی اور سیاسی جماعت کی, منہ دکھاڑ جو کہ نہیں رہے. تو ظاہر ہے وہ پلاننگ تو ہو رہی ہے نا وہاں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ تیاری کر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ امن کی بات کرنا شروع کر رہے ہیں, ہاتھ ملا لیں آ کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گیم پلینگ ہے. پاکستان اور بھارت دونوں ہزاروں سال کی تہذیب کے امین ہیں. بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ سنسکرت سویلائزیشن کا امین ہے. پاکستان 1000 سالہ پرشینیٹ سویلائزیشن کا امین ہے. انڈیا کے بارے میں جو بات ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان برا نیبر ہے, یہ ایسا نیبر ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. What do you make of that, میڈم؟ پاکستانیوں کے بڑے دل ٹوٹے ہیں اس پہ. پاکستانیوں کے پاس دل ہیں کیا سر؟ لیکن سر سب سے بڑی بات تو یہ کہ پہلے تو یہ تعریف بنتی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جا کر اور جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے نیشنل اسمبلی کے, بہت اچھی بات ہے. جبکہ آج کل کے زمانے میں جب ہاکی اور کرکٹ ٹیم کے لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے, ایسے میں اگر انڈین فارن منسٹر آگے بڑھ کر آئے اور انہوں نے ہاتھ ملایا تو یقیناً اس کو ایک پازیٹیو لائٹ میں دیکھنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے. اور جو بات انہوں نے کہی کہ پاکستان ایک اچھا نیبر نہیں ہے, تو سر یہ تو افغانستان بھی کہتا ہے اور یہ تو ایران بھی کہتا ہے, چائنا چھوڑ کے جتنے پڑوسی ہیں یہی کہتے ہیں. اور کچھ عرصے پہلے تک تو کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش بھی یہی کہتا تھا. بنگلہ دیش بھی ہم سے ناراض تھا. بنگلہ دیش کی بھی وہ ڈائریکٹ فلائٹس وغیرہ سب کچھ کس لیے بنتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم بہت اچھے لگتے تھے ان کو. وہ تو اب بھی ایک ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ بھائی اچانک سے ہی ہمارے لیے محبت جاگ گئی ہے ان کی, ورنہ تو پہلے اگر اتنا پیار ہوتا اور اتنے ہم لاڈلے ہوتے تو بنگلہ دیش الگ ہی کیوں ہوتا. ظاہر ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی ہم اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے, اسی لیے وہ ہم سے الگ ہو گئے اور پھر سالوں سال انہوں نے ہم سے بات نہیں کی اور یا ہمارے ساتھ اس طرح سے ٹرمز نہیں رکھے. اسی طریقے سے افغانستان نے بھی سر جو ہے وہ اپنی طرف سے جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے بزنسز خراب ہو گئے ہیں. میں بھی 2 دن پہلے لاہور گئی ہوئی تھی تو وہاں پر کسی مال سے میں واپس جا رہی تھی اپنے ہوٹل, تو جو ڈرائیور تھا وہ بتا رہا تھا وہ کاڑا کا تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر آلو کی فصل جو ہے وہ پہلے کسی زمانے میں جو ہے وہ 5 سے 7 ہزار من آلو جو ہے وہ بک جاتا تھا اس کا ان لوگوں کا. اور اب جو کیونکہ افغانستان کی بارڈر بند ہے تو کہنے کوئی 700 میں لینے کو تیار نہیں ہے. تو لوگوں کے تو ظاہر بزنسز بھی خراب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی پڑوسی کنٹری جو ہے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے کو یا ہم سے بات کرنے کو یا ہمیں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ بھارت کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں, وہ تو ہماری برائی کرتے رہتے ہیں یا ہم انہیں اچھے نہیں لگتے. 1947 سے یہی چلتا چلا رہا ہے سلسلہ. تو سر باقی سب کو کیا ہوا چائنا چھوڑ کے؟ ویسے تو بیچارے شی جن پنگ بھی چپ بیٹھے, ان کی تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے ان کے اتنے ڈالر لے لیے ہیں کہ اب بیچارے کچھ ہاں کرنے اور نہ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہم نے, اور CPEC بھی کمپلیٹ نہیں کیا. تو سر میرا خیال ہے ڈاکٹر جے شنکر نے ایسی بات جو کہی ہے تو سر پہلی بار تو نہیں کہا, بھارت تو بہت بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان ایک اچھا پڑوسی نہیں ہے. پاکستان کیا سے ہماری طرف یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹیررزم ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا سر وہ لوگ کہتے رہتے ہیں اور ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں.
تو اگر ہم نے اپنا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالا ہوتا اور اس بات کو سن لیا ہوتا تو شاید بہت سارے حالات بدل سکتے تھے اگر ہم نے بدلنے کی کوشش کی ہوتی. ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یاس صادق سے مصافحہ محض ایک رسمی لمحہ یا پس پردہ کوئی بڑا سفارتی اشارہ؟ شہزاد چودھری صاحب، حالات دونوں ملکوں کی اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسے کیا سمجھا جائے؟ کچھ پلان کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے یا بس ایک لمحہ تھا یا ایک اشارہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یا حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ کیا امید کرتے ہیں اس سے، تو میں تو کہوں گا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو کی امید لے کے آئے، کوئی خبر لے کے آئے یہ چیز. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور جتنے معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے سلجھانا چاہیے. میں اس کا داعی رہا ہوں ایئر فورس سے نکلنے کے بعد، اور اس پہ لکھا بھی بہت، لیکن یہ تو میری مرضی ہو گئی. اب آ جائیے حکومت کی مرضی. حکومت ڈیسپریٹلی چاہتی ہے کیسا ہو. دیکھیے، جب میں بیرونی محرکات کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر اس سے بڑا محرک بھی کوئی ہو سکتا ہے 2026 کے اندر، اگر یہ ہو جائے. اگر مثال کے طور پہ رسمی ہاتھ میں لانے سے بڑھ کے آگے بات ہو، کوئی اشارہ ہو، یعنی ہر اسپاٹ لائٹ اور اسکروٹنی سے، آپ معیشت کی اسکروٹنی سے ہٹ کے ایسے معاملے میں آ جاتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بریک تھرو ہونے والا ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور پھر ہم ٹریڈ کو ایسے لے کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم مڈل ایسٹ کی حد تک ہی ہماری کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ رہے، تاکہ افواج پاکستان کو وہاں پہ کہاں پہ لگانا ہے، نہیں لگانا. تبصرہ کیا تھا پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی، اور لگتا ہی نہیں تھا کبھی کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈھاکہ میں ہوا، لیکن وہ آخری رسومات تھیں خالدہ ضیاء صاحبہ کی، خدا غریق رحمت کرے. اور وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ایک روم میں جب سب موجود ہیں اور ایک ڈیلیگیشنز کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں باری باری جے شنکر صاحب، تو کارنر میں ہمارے یاس صادق صاحب اسپیکر اسمبلی کھڑے ہیں اور وہ مشغول ہیں گفتگو میں سے جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ، اور وہ آگے آتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں. اس کو لے کر ہیڈ لائنز بنی نئے سال کے آغاز پہ کہ ایک نیا آغاز ہو گیا پاک انڈیا تعلقات میں بھی. آپ کے خیال میں یہ معمول کا سفارتی مصافحہ تھا یا ایسے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میری جو اپنی ویو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے فرام وٹ آئی ہیو ریڈ ایکسپرٹس اینڈ اینالسٹس ان انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا کے اندر دو موقف اختیار کیے گئے ہیں ان کے لوگوں نے. ایک یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی تھی، وہ وہاں گئے کمرے میں اور بھی لوگ تھے، سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو پھر یہ بھی تھے وہاں، تو برا لگتا تھا کہ ان سے ہاتھ نہ ملائیں اس قسم کے موقع کے اوپر. تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. انڈیا پاکستان کے تعلقات تو بہت خراب ہیں اور اتنی جلدی یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اس چیز. ایک یہ موقف. یہ رائے ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے اندر دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو کہ بزنس کمیونٹی انڈیا کی، جو آر ایس ایس گجرات میں بیسڈ ہے بیسکلی، دلی میں، ساؤتھ میں، اور جن کا بہت نقصان ہو رہا ہے بیکاز آف دس کانفلکٹ وتھ پاکستان، ویدر اٹ از ایئر فلائٹس، ویدر اٹ از وار ہسٹیریا، ویدر اٹ از اسٹاک مارکیٹ، اور یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں. تو یہ جنرلی بڑے پریشان ہیں، دا بگ انڈین کارپوریٹس.